السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ 2 دن تک ملک میں پیٹرول اور ڈیزل میں کوئی تبدیلی نہ کرنے کے بعد آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے جمعرات یعنی آج 14 اکتوبر کو ایک بار پھر دونوں ایندھن کی قیمتوں میں زبردست اضافہ کیا ہے۔ آج دارالحکومت دہلی میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 35 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ آج دہلی میں پیٹرول 104 روپے 89 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل 93 روپے 54 پیسے فی لیٹر میں فروخت ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی ممبئی میں پیٹرول 36 پیسے مہنگا ہو گیا ہے اور آج 110 روپے 75 پیسے فی لیٹر فروخت ہو رہا ہے۔ ڈیزل میں 37 پیسے کا اضافہ کرتے ہوئے اس کا ریٹ 101 روپے 40 پیسے فی لیٹر کر دیا گیا ہے۔ حیدرآباد میں پیٹرول آج 109 روپے فی لیٹر فروخت ہو رہا ہے۔ حیدرآباد میں پیٹرول میں 36 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ حیدرآباد میں وہیں ڈیزل میں 38 پیسے اضافہ کرتے ہوئے 102 روپے 4 پیسے فی لیٹر فروخت کیا جا رہا ہے۔ ایندھن کی قیمتوں میں بڑھتے اضافے پر آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے 18,987 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جس سے کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 34,20,730 ہو گئی ہے۔ فعال کیسز کی تعداد 2,06,586 ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 19,808 افراد کورونا سے ٹھیک بھی ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 246 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ مدھیہ پردیش کے ضلع اگر مالوا کے ایک اسکول میں بھارت ماتا کی جے کے نعرے پر جھگڑے میں ایک طالب علم اور ایک ٹیچر کو مبینہ طور پر مار پیٹ کی گئی۔ پولیس نے یہ بات بتائی۔ ریاستی دارالحکومت بھوپال سے لگ بھگ 175 کلومیٹر دور واقع برڈ ٹاؤن میں گزشتہ روز اس واقعے کے بعد لگ بھگ 20 افراد کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے۔ سپرنٹینڈنٹ پولیس اگر مالوا راکیش ساگر نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ خانگی اسکول میں مختلف فرقوں کے بچے پڑھتے ہیں۔ بھارت ماتا کی جے کا نعرہ لگانے کے مسئلے پر طلباء میں جھگڑا ہوا، لیکن معاملہ سلجھ گیا۔ بعد میں بعض طلباء نے اسکول کے باہر چند لڑکوں کو مبینہ مار پیٹ کی۔ ایک اور پولیس عہدیدار کے موجب اسکول میں پریئر کے بعد بچے قومی ترانہ پڑھتے ہیں اور بھارت ماتا کی جے کا نعرہ لگاتے ہیں۔ بعض مسلمان بچے بھارت ماتا کی جے کا نعرہ نہیں لگا رہے تھے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ممتاز رہنماؤں کے ساتھ 5 ریاستوں میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کی حکمت عملی کے بارے میں غور کیا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ یہ میٹنگ دہلی میں 11 اشوک روڈ پر واقع بی جے پی کے پرانے دفتر میں ہوئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ پارٹی کا پرانا دفتر آئندہ انتخابات کے حوالے سے بی جے پی کی حکمت عملی کا مرکز ہوگا۔ پنجاب میں اکال تخت کے جتھے دار گیانی ہرپریت سنگھ نے عیسائی مشنریوں پر سرحدی محافظات میں سکھ خاندانوں کے جبری طور پر تبدیلی مذہب کے لیے پروگرام چلانے کا الزام عائد کیا۔ یہ وہ الزام ہے جس کی امرتسر کے بشپ آف ڈیوسیز نے سختی کے ساتھ تردید کی ہے۔ جتھے دار نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ سکھ طبقے کے کئی ارکان کو تبدیلی مذہب کے لیے پیسے کا لالچ دیا جا رہا ہے۔ اکال تخت کے جتھے دار نے الزام عائد کیا کہ عیسائی مشنریوں کی جانب سے پنجاب کی سرحدی پٹی پر سکھ خاندانوں اور درجہ فہرست سکھوں کا زبردستی مذہب تبدیل کرانے کے لیے بڑے پیمانے پر پروگراموں کو چلایا جا رہا ہے۔ مشنریوں کی جانب سے سرحدی پٹی کے سکھ خاندانوں کو عیسائیت اختیار کرنے پر مجبور کرنے کی خاطر پیسے کا استعمال کیا جا رہا ہے اور دوسرے تمام امکانی طریقوں سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ اتر پردیش انتخابات کی کمان آر ایس ایس نے سنبھال لی ہے۔ اتر پردیش میں انتخابی تیاریوں اور بھارتیہ جنتا پارٹی کو کامیاب بنانے کے لیے آر ایس ایس میدان میں اتر چکی ہے اور اس سلسلے میں منعقدہ اجلاس کے دوران آر ایس ایس قائدین نے اتر پردیش بی جے پی کی انتخابی حکمت عملی کی تیاری کے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ آر ایس ایس اور بی جے پی کے اتر پردیش کے سلسلے میں منعقدہ اجلاس کے دوران کیے گئے فیصلے کے مطابق اتر پردیش میں اب جو تشہیری مہم بی جے پی کے لیے چلائی جائے گی، اس میں سوچھ ایماندار کام دمدار کا نعرہ لازمی طور پر شامل ہوگا اور انتخابات سے قبل اتر پردیش میں بی جے پی کی رکنیت سازی مہم کے ساتھ آر ایس ایس کارکنوں کو متحرک کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی جو کہ 20 اکتوبر کو کاشی نگر ایئرپورٹ کا افتتاح انجام دینے والے ہیں، اس افتتاح کو میگا شو کے طور پر استعمال کرنے کی حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے۔ آر ایس ایس کی جانب سے تیار کردہ منصوبے میں کہا گیا ہے کہ انتخابی اعلامیہ کی اجرائی سے قبل اتر پردیش میں بی جے پی میں 25 لاکھ نئے ارکان بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ این سی پی صدر شرد پوار نے دعویٰ کیا ہے کہ سی بی آئی، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ اور نارکوٹکس کنٹرول بیورو کے بشمول مرکزی کمپنیوں کا اپوزیشن جماعتوں کو نشانہ بنانے کے لیے غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ادعا کیا کہ گزشتہ 2 سال میں مہاراشٹر کی ایم وی اے حکومت کو غیر مستحکم کرنے کی کئی ناکام کوششیں کی گئی۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شرد پوار نے، جن کی پارٹی مہاراشٹر میں شیو سینا اور کانگریس کے ساتھ اقتدار میں شریک ہے، کہا کہ اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مرکزی ایجنسیوں کا استعمال کرتے ہوئے سیاسی مخالفین کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ادعا کیا کہ مرکز مسلسل سی بی آئی، انکم ٹیکس، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ اور نارکوٹکس کنٹرول بیورو جیسے اداروں کا استعمال کر رہا ہے۔ ان تمام ایجنسیوں کا سیاسی مقاصد کے لیے غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر و رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ کشمیر کبھی بھی پاکستان کا حصہ نہیں بنے گا۔ انہوں نے یہ بات گرودوارہ شہید بنگا صاحب باغات
برزلہ میں محلوق اسکول پرنسپل سپیندر کور کے انتم ارداس کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہی۔ فاروق عبداللہ نے سپیندر کور کی ہلاکت کی مذمت کرتے ہوئے کہا، ہم نے ان درندوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ کشمیر کبھی پاکستان کا حصہ نہیں بنے گا، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ کشمیر ہندوستان کا حصہ ہے اور حصہ رہے گا۔ خلیجی ملک کویت میں خواتین کو فوج میں کام کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ کویتی وزیر دفاع حماد جابر علی کا کہنا ہے کہ کویتی خواتین کے لیے فوج میں کام کرنے کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وقت آ گیا ہے کہ کویتی خواتین اپنے بھائیوں کے ہمراہ فوج میں شانہ بہ شانہ کام کریں۔ اس اجازت کے بعد کویت میں خواتین اب دیگر شعبوں کے علاوہ عسکری عہدوں پر بھی کام کر سکیں گے۔ سعودی وزارت اسلامی امور دعوت و ارشاد نے تمام مساجد کی انتظامیہ کو نمازیوں کے درمیان سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کی ہدایت دی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے کہا ہے کہ صحت اداروں کی طرف سے نئی ہدایت ملنے پر سابقہ فیصلے پر نظر ثانی کی جائے گی۔ وزارت نے بتایا کہ وزارت صحت کے تحت کورونا کے انسداد کے لیے کام کرنے والی کمیٹی کے ماہرین سے مشورہ کیا گیا تھا۔ وزارت اسلامی امور دعوت و ارشاد نے استفسار کیا تھا کہ ملک میں کورونا کی صورتحال قابو میں آنے کے بعد کیا مساجد میں نمازیوں کے درمیان سماجی فاصلہ کم کیا جا سکتا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ اس کمیٹی نے نمازیوں کے درمیان سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کی تجویز دی ہے، لہٰذا تمام مساجد کی انتظامیہ کو تاکید کی جاتی ہے کہ تاحکم ثانی نمازیوں کے درمیان پہلے کی طرح فاصلہ برقرار رکھا جائے۔ تلنگانہ کے حضور آباد اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخابات میں صرف 30 امیدوار باقی رہ گئے ہیں۔ آج بی جے پی کے امیدوار اٹلا راجندر کی شریک حیات اٹلا جمنا، کانگریس کے باغی امیدوار لنگا ریڈی کے بشمول 12 امیدوار نے پرچہ نامزدگیوں سے دستبرداری اختیار کر لی ہے۔ حضور آباد کے ضمنی انتخابات میں 61 امیدواروں نے پرچہ نامزدگی داخل کی تھی۔ پرچہ نامزدگیوں کے تنقیح کے دوران مناسب دستاویزات پیش نہ کرنے پر ریٹرننگ آفیسر نے 19 پرچہ نامزدگیوں کو مسترد کر دیا تھا۔ تلنگانہ راشٹر سمیتی کے ورکنگ پریزیڈنٹ KTR نے بتایا کہ 25 اکتوبر کو TRS پارٹی کی صدر کا انتخاب ہوگا۔ 17 اکتوبر کو انتخابی شیڈول جاری کیا جائے گا۔ 15 نومبر کو ورنگل میں TRS کا جلسہ عام منعقد کیا جائے گا۔ انہوں نے تلنگانہ بھون میں ایک پریس کانفرنس میں یہ بات بتائی۔ اس موقع پر وزیر داخلہ محمد محمود علی، TRS کے سیکریٹری جنرل و رکن راجیہ سبھا ڈاکٹر کے شیو راؤ کے علاوہ دوسرے موجود تھے۔ KTR نے بتایا کہ پارٹی سربراہ KCR کی ہدایت پر دیہی علاقوں سے ٹاؤن اور منڈل سطح تک کی تنظیمی کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہے۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد و صدر مجلس اتحاد المسلمین اسدالدین اویسی نے کہا ہے کہ کانگریس کے جوڑگی کے رکن اسمبلی اجے سنگھ اور کانگریس کے سابق ڈپٹی چیف منسٹر ڈاکٹر جی پرمیشور نے کرناٹک میں تبدیلی مذہب کا قانون لاگو کرنے اور اس تعلق سے اسمبلی میں بل پیش کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کانگریس کا حقیقی چہرہ بے نقاب کر دیا ہے۔ اسدالدین اویسی نے کانگریس سے یہ جاننا چاہا کہ آیا تبدیلی مذہب کے قانون کا مطالبہ کرنا کانگریس پارٹی کی پالیسی ہے یا نہیں۔ اویسی گلبرگہ کے رنگ روڈ پر میٹرو فنکشن ہال میں ملک کے موجودہ حالات، علماء و مشائخ اور دانشوران کی ذمہ داری کے زیر عنوان منعقدہ جلسہ عام کو مخاطب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ اسدالدین اویسی نے اس بات پر سخت اظہار تاسف کیا کہ وزیر دفاع جیسے ذمہ دارانہ منصب پر فائز ہونے کے باوجود راجناتھ سنگھ نے ساورکر کے بارے میں دروغ گوئی سے کام لیا ہے۔ ساورکر پر شائع شدہ کتاب کی رسمی اجرائی کی تقریب میں راجناتھ سنگھ RSS سربراہ موہن بھگوت کے ساتھ شریک ہوئے اور کہا کہ ساورکر نے مہاتما گاندھی کے کہنے پر انگریزوں کو معافی نامہ لکھا تھا۔ اسدالدین اویسی نے کہا کہ راجناتھ سنگھ نے مہاتما گاندھی کا حوالہ دے کر ساورکر کے معافی نامے کی ذلت کو کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ریاست تلنگانہ میں جملہ 74% اوقافی جائیدادوں پر سرکاری اور خانگی قبضے ہو چکے ہیں، جو 57,423 ایکڑ پر مشتمل ہیں۔ تلنگانہ میں 33,929 درجہ اوقاف ادارے ہیں، جن میں 6,938 اداروں کی جائیدادوں پر قبضے کیے گئے ہیں۔ ریاست میں جملہ 77,538 ایکڑ وقف جائیدادیں ہیں، جن میں سے 74% یعنی 57,000 ایکڑ سے زائد اراضی پر قبضے کیے گئے ہیں۔ ان قبضوں سے متعلق 2,892 مقدمات عدالتوں میں زیر دوران ہیں۔ تقریباً 3,000 اداروں کی وقف جائیدادیں جن پر قبضے کیے گئے ہیں، ان کا ریکارڈ وقف بورڈ سے غائب کر دیا گیا ہے۔ متحدہ ریاست میں جو دھاندلیاں اور بدعنوانیاں جاری تھی، وہ علیحدہ ریاست کی تشکیل کے بعد بھی برقرار ہیں۔ شہر حیدرآباد میں آئے دن قتل کی وارداتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ خاص کر شہر میں قاتل فلمی انداز میں قتل کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ پرانے شہر کے علاقے ہاشم آباد میں آج دن دہاڑے ایک شخص کا وحشیانہ انداز میں بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس مین روڈ پر لوگ موجود تھے جو مقتول کی جان بچانے میں مدد کے بجائے ویڈیو بنانے میں مصروف دیکھے گئے، اور یہ ویڈیو تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق 45 سالہ حامد بن زبیدی ساکن بارکس سلالہ بذریعہ کار ہاشم آباد سے چنان گٹے کی سمت جا رہے تھے کہ حملہ آوروں نے ان کا تعاقب کرتے ہوئے راستے میں ان کی گاڑی کو روک دیا۔
सरेआम इन्हें गाड़ी से उतारकर इन पर मौलिक हथियारों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गए थे। इन्हें जख्मी हालत में इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने बाद मुआयना इन्हें मुर्दा करार दिया। हमलावरों ने मौलिक हथियार से मकतूल के सर के पीछे, गर्दन और जिस्म पर मुतअद्दिद वार किए। इस मसरूफ तरीन सड़क पर राहगीरों की कसीर तादाद मौजूद थी, ताहम किसी ने भी जान बचाने की या हमलावरों को रोकने की कोशिश नहीं की। इंतहाई अफसोस की बात यह है कि लोग कातिलाना हमले का सेलफोन के जरिए वीडियो बनाने में मसरूफ थे। कत्ल की इस वारदात के बाद मसरूफ तरीन सड़क पर ट्रैफिक जाम देखा गया। हुकूमत तेलंगाना हैदराबाद रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की जानिब से शहर में मूसा नदी पर 12 प्रोजेक्ट्स की तामीर के लिए डिज़ाइन तलब किए हैं। आर्किटेक्ट, कंसल्टेंट माहिरीन, आर्किटेक्चरल कॉलेज व यूनिवर्सिटीज़ के तलबा 25 अक्टूबर को 3 बजे तक ऑनलाइन या फिर हैदराबाद रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के दफ्तर पर यह डिज़ाइन दाखिल कर सकते हैं। अहदेदारों के मुताबिक सबसे बेहतर डिज़ाइन दाखिल करने वालों को 2 लाख रुपये इनाम दिया जाएगा। दूसरा इनाम 1 लाख रुपये, तीसरा 50,000 रुपये रकम पर मुश्तमिल है। इसके अलावा 20,000 रुपये के दीगर 3 इनामात रखे गए हैं और तमाम डिज़ाइन दाखिल करने वालों को सताइशी सदाकतनामा दिए जाएंगे। अहदेदारों के मुताबिक मूसा नदी पर 12 ब्रिजेस की तामीर से ट्रैफिक निज़ाम को मौसर बनाया जाएगा। ब्रिजेस की तामीरात में हैदराबाद के तहजीबी विरसा की झलक होनी चाहिए।